مصر اور اسپین۔ مصر کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ یہاں ہزاروں برس سے قبطی قوم آباد ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مسیحی مذہب کی پیرو تھی۔ عربوں نے اس خطے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا، جس کے بعد یہ قوم جو صرف مذہب میں نہیں بلکہ تہذیب، ثقافت، زبان اور رسم و رواج ہر اعتبار سے عربوں سے مختلف تھی، عرب کلچر کا ایک حصہ بن گئی۔ مذہب سے لے کر زبان تک عربوں کے کلچر میں اس طرح ڈھلی کہ اب جغرافیائی طور پر بھی مصر کو مڈل ایسٹ میں شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ اصلاً یہ براعظم ایشیا کا نہیں بلکہ افریقہ کا ایک ملک ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد جو پہلا بڑا ملک مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہوا وہ اسپین تھا۔ عربوں نے اسپین کو 92 ہجری 711 عیسوی میں فتح کیا۔ یہاں مسلمانوں کا اقتدار 896 ہجری 1492 عیسوی تک قائم رہا۔ مسلمانوں نے اسپین میں اپنے 800 سالہ دور اقتدار میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ فلسفے اور سائنس کی عظیم دریافتیں اور تعمیر و ترقی کے ان گنت نمونے اسپین میں عربوں ہی سے منسوب ہیں۔ وہ کئی اعتبار سے دنیا بھر کے مسلمانوں سے آگے تھے، مگر مصر کے برعکس جہاں آج تک عربوں کی چھاپ لگی ہوئی ہے، اسپین کے عرب حرف غلط کی طرح اس سرزمین سے مٹا دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ مصر کے مقابلے میں اسپین کے عربوں کا انجام کیوں مختلف ہوا؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ مصر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ وہ عرب بعد میں تھے، اسلام کے داعی پہلے تھے۔ ان کی دلچسپی اپنے اقتدار سے زیادہ بندوں کو خدا کی غلامی میں لانے سے تھی۔ انہوں نے مفتوح قوم پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے بجائے اسلام کا اقتدار قائم کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام مفتوح قوم کے لیے حکمرانوں کا دین نہیں رہا بلکہ ان کا اپنا دین بن گیا۔ یہ تبدیلی اس مقام تک پہنچی کہ ہزاروں برس سے قائم قبطی تہذیب آج ماضی کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے اور دنیا مصریوں کو عالم عرب کے ایک اہم حصے کے طور پر پہچانتی ہے۔ اس کے برعکس اسپین میں عربوں کے اقتدار کا تمام تر انحصار ان کی سیاسی قوت پر تھا۔ اسپین میں مسلمانوں کی 800 سالہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ وہ اس عرصے میں اندرونی بغاوتیں کو چلتے رہے یا پھر یورپ کی مسیحی قوتوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ اپنے دور عروج میں وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر مخالفین پر غالب رہے۔ انہوں نے علم و فن اور تعمیر و ترقی میں عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ وہ مذہب سے بھی غافل نہ تھے اور علمی اور عملی طور پر دین سے وابستہ رہے۔ اسلامی تاریخ کے کئی نامور اہل علم کا تعلق اسپین سے تھا، مگر دین سے ان کی یہ وابستگی زیادہ تر دین کو سمجھنے، اس کے تحفظ اور اس پر عمل تک رہی، مگر انہوں نے کبھی اسلام کی دعوتی طاقت سے اہل یورپ کو مسخر کرنے کی کوشش نہ کی۔ انہوں نے ہمیشہ اہل یورپ کو ایک سیاسی حریف سمجھا، انہیں اسلام کا مدعو بنانے کی حقیقی کوشش کبھی نہ کی۔ اس بات کا اندازہ ابتدائی عربوں اور بعد کے عربوں کی غیر مسلم خواتین سے شادیوں کے نتائج سے کیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت اس لیے دی تھی کہ محبت کا یہ تعلق انہیں اسلام کی طرف راغب کر دے گا۔ چنانچہ ابتدائی عربوں نے اسی دایانہ جذبے سے غیر مسلم خواتین سے شادیاں کی اور انہیں اسلام کے حلقے میں لے آئے، مگر اسپین میں مسلمانوں نے مسیحی خواتین سے شادیاں انہی انسانی جذبات کی بنا پر کی جن کی بنا پر لوگ شادیاں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ خواتین مسیحی ہی رہیں اور بارہا ان کے خیالات مسلمانوں میں فروغ پائے اور کئی دفعہ یہ مسلمانوں میں خانہ جنگی اور بغاوت کا سبب بن گئی۔ چنانچہ جب تک مسلمانوں کی سیاسی قوت باقی رہی، ان کا اقتدار قائم رہا اور اس کے بعد وہ ماضی کی ایک داستان بن گئے۔ مصر اور اسپین کا یہ موازنہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت سیاسی نہیں بلکہ نظریے کی طاقت ہے، جو اگر ان کے دور عروج میں ان کے لیے بڑی اہم تھی تو ان کے دور زوال میں یہ اہم تر ہے۔ آج فرض کے درجے میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی دعوت کو اقوام عالم تک پہنچائیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہی نہیں، ان کے زوال کے خاتمے کا سب سے مؤثر طریقہ بھی ہے۔ ہماری سادگی۔ ہمارے ہاں آج کل بعض حلقوں میں امریکی معاشی بحران پر بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔
ان کے خیال میں 20 برس قبل جس طرح ہمارے مجاہدین نے روس کو شکست فاش دی تھی، اسی طرح اب انہوں نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ وقت اب دور نہیں جب امریکہ نہ صرف افغانستان میں شکست کھائے گا بلکہ روس کی طرح اس کا بھی شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ ہم اس سادگی پر کیا تبصرہ کریں؟ یہ لوگ شاید نہیں جانتے کہ پہلی گلف وار کے بعد بھی امریکہ ایک بڑے معاشی بحران کا شکار ہوا تھا، جس کے بعد پوری قوم سر جوڑ کر بیٹھی اور پھر بل کلنٹن کی زیر صدارت امریکہ اس بحران سے نکل کر عالمی افق پر چھا گیا۔ بظاہر یہی کچھ اب بھی ہوگا اور اوباما کی زیر صدارت ایک دفعہ پھر امریکہ اس بحران سے نکل جائے گا۔ بالفرض ایسا نہ ہوا اور امریکہ شکست کھا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اس میں ہمارے لیے خوشی کی کیا بات ہے؟ ٹکراؤ اور تصادم کی ہماری سوچ نے عراق اور افغانستان کو لاکھوں لوگوں کا قبرستان بنا دیا ہے۔ امریکہ اگر ٹوٹنے بھی لگا تو عجب نہیں کہ وہ جاتے جاتے تباہ حال پاکستان کو بھی قبرستان بناتا جائے۔ کیا اسی میں ہماری خوشی ہے؟ پھر امریکہ برباد بھی ہو گیا تو کیا دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے پاس آ جائے گا؟ اس قطار میں اگلا نمبر ہمارا نہیں، چین کا ہے۔ وہ چین جس نے اپنے ہاں مسلمانوں کو بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ ہمارے لڑاکا اس سے بھی ٹکرانے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد چین ہمارے ساتھ وہ کرے گا جو 8 صدیوں قبل تاتاریوں نے کیا تھا، یعنی پورے عالم اسلام کو کھنڈر بنا دے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ٹکراؤ اور نفرت کو چھوڑ کر دعوت اور محبت کو اختیار کریں، تصادم کو چھوڑ کر ملت کی تعمیر کا کام کریں، اپنی بربادی کی قیمت پر دوسروں کی تباہی کا جشن منانے کے بجائے ان کو جنت میں پہنچانے کی فکر کریں۔ یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہی نہیں، دنیا پر غلبے کا واحد راستہ بھی ہے۔ آج کے مسلمان کی خوش نصیبی۔ اسلامی تعلیمات میں اہل جنت کے 2 درجات بیان ہوئے ہیں، ایک عام جنتی اور دوسرے مقربین جن کو ملنے والا مقام اور نعمتیں غیر معمولی ہیں۔ سورہ واقعہ آیت 8 تا 40۔ اس دوسرے مقام کے حصول کے لیے نزول قرآن کے وقت اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی شرط لگی ہوئی تھی۔ سورہ نساء آیت 95۔ چنانچہ جنت میں پروردگار عالم کا یہ قرب اور اس کے حضور بلند مقام کا حصول کوئی آسان کام نہیں۔ کسی عام آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ معمول کی زندگی گزارتے ہوئے اس کا تصور بھی کر سکے۔ تاہم ختم نبوت اور مسلمانوں کے سیاسی زوال کے بعد انسانی تاریخ میں غالباً دور جدید کا زمانہ وہ واحد استثناء ہے جب خدا کے قرب اور جنت کے اعلیٰ ترین درجات کے حصول کے لیے سخت ترین قربانیوں کی شرط اٹھ گئی ہے۔ دور جدید میں اسلام کی اصل دعوت اسی طرح اجنبی ہو چکی ہے جس طرح زمانے نبوت کے آغاز پر تھی۔ اس دور میں اسلام قبول کر کے دین کی دعوت کا ایک حصہ بننے کا مطلب بدترین ظلم و ستم کو دعوت دینا اور جان و مال کی قربانی کے ساتھ میدان میں اترنا تھا۔ مگر آج کے دور میں جو شخص خدا کو اپنی اصل ترجیح اور دین کی اصل دعوت عام کرنے کو اپنا مشن بنا لے تو وہ بلا شبہ مقربین کے مقام کا حقدار ہو جائے گا، مگر بدلے میں اسے اس طرح کی قربانیاں نہیں پیش کرنی ہوں گی جیسی کہ اگلوں کو دینی پڑی تھیں۔ آج مذہبی آزادی کا دور ہے جس میں ہم اپنے دین کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے مکمل آزاد ہیں۔ چنانچہ آج کے مسلمان کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑنے کے بجائے صرف اپنے تعصبات اور خواہشات سے لڑنا ہوگا۔ اسے ہر مسلکی تعصب سے بلند ہو کر قرآن کی دعوت کو قبول کرنا اور خواہشات کو محدود کر کے اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا۔ جس شخص نے اسے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا اور ضروریات پوری کرنے کے بعد اپنے اضافی مال اور پیسے کو اس کام میں لگا دیا، کل روز جزا اس کا بدلہ جنت کے بلند ترین درجات ہوں گے۔ کتنا آسان ہے آج کے مسلمان کا راستہ اور کتنے کم ہیں اس راستے پر چلنے والے۔